گھر کے حالات بدلنے کا وظیفہ۔ گھر میں پیار محبت سکون ہوگا، گھر کا ہر ایک فرد نمازی بن جائے گا۔ بس یہ چند سیکنڈ کا وظیفہ کر لو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ کے گھر کے اندر بھی لڑائی جھگڑے ہیں، فسادات ہیں، آپ غریبی مفلسی تنگ دستی کی زندگی گزار رہے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے اندر نکل سکیں اور ہمارا جو گھر ہے وہ پیار محبت سکون کا امن کا گہوارہ بن جائے، اور اگر آپ اپنے گھر کو ذاتی گھر کو آپ حقیقی معنوں کے اندر جنت جیسا دیکھنا چاہتے ہیں، یعنی جس طرح جنت کے اندر سکون ہوتا ہے، کسی بھی انسان کو کوئی فکر نہیں ہوتی، ہر ایک انسان اپنے کام کے اندر مگن مصروف ہوتا ہے، اگر آپ اس طرح اپنے گھر کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ آپ کے لیے تحفہ ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ اپنے گھر کو نمازی بنانا چاہتے ہیں، اپنے گھر کے ہر ایک فرد کو نمازی بنانا چاہتے ہیں، اپنے دوست و احباب کو نمازی بنانا چاہتے ہیں، تو یہ وظیفہ بھی آپ کے لیے تحفہ ہے۔ یاد رکھیں، سجدے کے ذریعے انسان اللہ کے ہاں سب سے زیادہ مقبول ہوتا ہے، اور نماز ہی ہے جو ہم اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، اور وہی صرف اور صرف ایک نماز پڑھتے ہوئے ہمیں 5 سے 10 منٹ لگتے ہیں۔ کیا ہم اللہ کے لیے 5-10 منٹ نہیں نکال سکتے؟ حالانکہ ہمیں یہ آواز بھی آتی ہے، ہمارے کانوں کے اندر 5 وقت یہ آواز آتی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، لیکن ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں۔ تو پیارے ناظرین، اگر آپ حقیقی معنوں کے اندر کامیابی چاہتے ہیں، اپنے گھر کو امن سکون کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں، ہر جو یاد رکھیں آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، جس بھی مقصد میں ہیں آپ کامیاب ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ نماز پڑھنا شروع کر دیجئے۔ یاد رکھیں کہ سجدہ ریز ہونا، جو سجدے سے بھاگتا ہے وہ باغی کہلاتا ہے، اور یہ جو وظائف آپ کرتے ہیں، چاہے وہ اس چینل سے ہوں یا آپ کسی بھی چینل سے کہیں سے بھی آپ کسی پیر سے آپ یہ وظائف لیتے ہیں، تو یاد رکھیں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، وظائف دینے چاہیے، اور وظائف یہی وظائف اللہ کے ہاں پہنچانے میں مدد دیتے ہیں، اللہ کی غیبی نصرت ملنے میں یہ مدد دیتے ہیں، اللہ کے ہاں یہ متلاشی ہوتے ہیں۔ تو وظائف کے ساتھ ساتھ ضروری یہ ہے کہ آپ نماز بھی پڑھیں۔ جب آپ یہ وظائف کرتے رہیں گے، چاہے کتنا ہی بڑا وظیفہ کیوں نہ ہو، لیکن آپ ساتھ میں نماز کی پابندی نہیں کریں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، تو ان وظائف کا آپ کو اثر نہیں ہوگا، وظائف کی تاثیر ملے گی۔ اور یقیناً ہر ایک انسان یہی چاہتا ہے کہ مجھے اس وظیفے کا اثر نہیں ہوا، مجھے اس وظیفے کی تاثیر نہیں ملی، یہ وظائف اچھے نہیں ہوتے۔ تو پیارے دوستو، اس میں آپ کی کوتاہی ہوتی ہے، اور کوتاہی یہ ہے کہ آپ اللہ کے ہاں سجدہ ریز نہیں ہوتے، آپ اللہ کے ہاں سجدہ نہیں کرتے، آپ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے۔ جب نماز پڑھیں، آپ اپنا یہ معمول بنا لیں، نماز پڑھیں۔ جو میری مائیں بہنیں ہیں، جو میرے بھائی ہیں، دوست و احباب ہیں، وہ نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ وظائف بھی کرتے رہیں، پھر دیکھنا کہ کامیابی کس طرح آپ کے قدم چومتی ہے۔ تو آتے ہیں اپنے وظیفے کی جانب۔ اگر آپ اپنے گھر کو امن اور سکون کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں، اپنے دوست کو، اپنے عزیز و اقارب یا گھر میں سے کسی بھائی بہن ماں باپ بیوی بچوں کو نمازی بنانا چاہتے ہیں، وہ نماز سے باغی ہیں، جب نماز کا نام لے تو وہ آپ کے قریب تک نہیں آتے، تو پیارے ناظرین یہ ان کی کوتاہی ہے۔ تو آپ اگر یہ نمازی دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ عمل کر لیجئے گا، انشاءاللہ آپ کے گھر کا ہر ایک فرد نمازی بن جائے گا۔ وظیفے کی جانب بڑھتے ہیں۔ آپ کسی بھی نماز کے بعد، چاہے آپ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، جب بھی آپ یہ عمل کریں، کسی بھی نماز کے فوراً بعد، جو میری مائیں بہنیں ہیں گھر کے اندر عمل کریں، جو میرے بھائی ہیں مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے بعد، فرض سنت نوافل ادا کرنے کے بعد، یہ آیت کریمہ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ چھوٹی سی آیت کریمہ ہے، آپ نے اس آیت کریمہ کو 33 مرتبہ پڑھ کر آپ جس کسی کو بھی نمازی دیکھنا چاہتے ہیں اس کا ذہن کے اندر تصور باندھ لیجئے، اور تصور کے اندر اس پر پھونک مار دیجئے۔ اگر آپ حقیقی معنوں کے اندر پھونکیں گے اس کے اوپر، تو وہ اس کے دل کے اندر طرح طرح کے خیالات آئیں گے، اور اس خیالات سے، اس فسادات سے بچنے کے لیے آپ خیالات کے اندر، آپ تصور کے اندر اس پر پھونک مار دیجئے، انشاءاللہ وہ چند ہی دنوں کے اندر نمازی بن جائے گا۔ اور اگر آپ
اپنے گھر کو سکون امن کا گہوارہ، گھر کے اندر پیار محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، گھر کو جنت کا طرح بنانا چاہتے ہیں، تو آپ جو میری مائیں بہنیں ہیں وہ نماز کے بعد یہی آیت کریمہ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ نماز کے بعد پڑھنے کے بعد آپ پانی پر دم کر لیجئے، پھونک مار کر اس پانی کو گھر کے اندر چھڑک دیجئے، انشاءاللہ گھر کے اندر رحمتیں برکتیں ہوں گی، پیار محبت ہوگا، امن کا گہوارہ ہوگا۔ تو اس وظیفے کو ضرور کیجئے گا، اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوست و احباب، فیملی، عزیز و اقارب کے ساتھ شیئر کیجئے گا تاکہ وہ بھی عمل سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔